بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم نے ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے قومی آگاہی مہم کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے PKLI مریضوں کے لیے امید حیات ہے۔ امیر غریب میں تفریق کیے بغیر PKLI میں علاج ہوتا ہے۔ PKLI میں 80% مریضوں کا علاج فری ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے لاہور میں کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہیپاٹائٹس C پر آگاہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ PKLI یونیورسٹی کے لیے پنجاب حکومت فنڈ فراہم کر رہی ہے۔ مخیر حضرات بھی ادویات اور فنڈز ادارے کو فراہم کریں۔ ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ کے لیے فلٹر کلینک کو دوبارہ کھول کر PKLI کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ آج یونیورسٹی اس کا ایک بہت اہم قدم ہے۔ اس کے ساتھ ریسرچ سینٹر ہوگا، ڈیولپمنٹ، انوویشن، جس کے لیے یقیناً سرمایہ چاہیے، اور انشاءاللہ پنجاب حکومت اس کے لیے سرمایہ مہیا کر رہی ہے۔ میں اس کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ PKLI میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں۔ ٹرسٹ فنڈز میں 15 ارب روپے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے 35 ارب روپے کا فنڈز مختص کیا گیا۔ ہیپاٹائٹس کے لیے 35 ارب روپے کے ساتھ وفاق نے اب پورے پاکستان کے ساتھ 50-50 بیسس پہ یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے۔ جو صوبے 50% کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو وفاق یہ فنڈز مہیا کرے گا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی پھر بڑی خدمات ہیں۔ تقریب میں گورنر پنجاب محمد ملک الرحمان اور وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ وزیر ہوابازی اور ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ PIA کا خسارہ 742 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ نجکاری کے بغیر کوئی حل نہیں۔ ایک سابق وزیر کے بیان سے PIA کو 80 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ نواب شاہ ٹرین حادثے میں سعد رفیق نے تخریب کاری کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزیر ہوابازی اور ریلوے خواجہ سعد رفیق کی میڈیا کو بریفنگ اپنے 15 ماہ کے دور میں ہوابازی اور ریلوے میں کی گئی اصلاحات بارے بتایا۔ وفاقی وزیر نے سابق حکومت کے ایک وزیر پر PIA کو 80 ارب کا نقصان پہنچانے کا الزام بھی لگایا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ PIA کا خسارہ 720 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اب تو ہمارے پاس لیز پر طیارہ خریدنے کے بھی پیسے نہیں۔ PIA کی نجکاری کیے بغیر حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے سے ان کا معیار بہتر ہوگا۔ اگلے مرحلے میں لاہور اور کراچی کی باری آئے گی، تو یہ اگلی فیٹ ہے جو ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کیا، جو پوری دنیا نے کیا اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ وزیر ریلوے نے کہا صبح ہی دعا کی تھی کہ 3 دن رہ گئے کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ نواب شاہ ٹرین حادثہ مکینیکل فالٹ یا تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ M1 منصوبہ ریلوے کا مستقبل ہے۔ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جائیں گے تو یہ ادارہ دم توڑ جائے گا۔ چینی صدر کی موجودگی میں ML1 کا معاہدہ ہوگا۔ صبح یہ میری فیلنگ تھی اور میں نے پھر دعا کی کہ اللہ خیر کرے، خیر کا وقت گزر جائے، لیکن یہ بری خبر آ گئی ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ازبکستان سے افغانستان تک ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے، جسے پاکستان لانا ہوگا۔ گوادر میں ریلوے کا آفس بنا دیا ہے۔ ٹرمینل کے لیے 400 ایکڑ زمین لے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ عام انتخابات 2-4 دن آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پارٹی صدر عبدالعلیم خان بولے ابھی تو چیئرمین PTI کی کرپشن کا ایک قطرہ سامنے آیا ہے، مزید کیسز بھی سامنے آئیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ جاری۔ مرکزی سیکریٹریٹ مالٹون لاہور میں سردار طالب نقی، ایاز نقی، رانا اسلم، راؤ شاہد سمیت دیگر رہنماؤں کی جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات۔ قصور سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے IPP میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی ملکی استحکام کے لیے کام کرے گی۔ نئی مردم شماری کے ذریعے حقیقی صورتحال سامنے آنی چاہیے۔ عام انتخابات چند روز آگے ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں، پنجاب میں اور تمام علاقوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹی کو پھیلائیں گے، اور آئندہ کی حکومت میں اس ملک کی خدمت کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں تو چیئرمین PTI کی کرپشن کا ایک قطرہ سامنے آیا ہے۔ ہمیں کرپشن کے ثبوت سامنے لانے کے لیے کہیں بلایا گیا تو ضرور جائیں گے۔ ہمیں جو کوئی فورم بلائے گا، جو کورٹ بلائے گی، جو کورٹ کہے گی کہ آگے اپنے جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو ایسے ہم نے سارے پوری دنیا کو سنا دیا ہے، لیکن جن سے پوچھنا چاہیے وہ ابھی تک باہر پھر رہے ہیں۔ طالب نقی نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا مقصد غریب عوام اور کسانوں کے لیے کام کرنا ہے۔ کیمرہ مین نعمان اعجاز کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔
بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی کا تسلسل جاری، برائلر گوشت اور انڈے مزید مہنگے ہو گئے۔ مرغی کا گوشت 18 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ سبزیاں سستی نہ ہوئیں، پیاز، ٹماٹر، آلو، لہسن، ادرک کی خریداری جیب پر بھاری ہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مارکیٹ میں مہنگائی صورتحال میں کوئی بہتری نہ آئی، برائلر گوشت اور انڈے مزید مہنگے ہو گئے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 18 روپے کا اضافہ، فی کلو قیمت 570 روپے ہو گئی۔ انڈے 1 روپے اضافے سے 282 روپے فی درجن ہو گئے۔ آلو 100 روپے، ٹماٹر 150، پیاز 80 روپے فی کلو فروخت، لہسن 450، ادرک 1100 روپے فی کلو تک دستیاب۔ پھول گوبھی، بھنڈی 150، شملہ مرچ 200، مٹر 350 اور ٹنڈے 160 روپے فی کلو ہو گئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی، ہر طرف مہنگائی کا راج ہے۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے آٹا مل جاتا تھا 1200 روپے کا 20 کلو کا تھیلا، اب تو 3000 روپے کا ہو گیا۔ ابھی میں ٹماٹر لینے کے لیے آیا ہوں، 160 روپے کلو ٹماٹر ہے، پہلے مل جاتے تھے تقریباً 20 روپے کلو 30 روپے کلو۔ مہنگائی بہت عروج پہ چڑھ گئی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مونسون کے موسم سے سبزیوں کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، جبکہ پولٹری فیڈ میں اضافے سے برائلر گوشت مسلسل مہنگا ہوا ہے۔ آٹے کے نرخوں میں معمولی کمی، لیکن چینی کے دام مسلسل آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ مارکیٹ میں چینی 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ حکومت تاحال آٹے اور چینی کی سرکاری قیمت کا تعین نہیں کر سکی۔ زاہد عابد کی رپورٹ۔ چینی سستی ہوئی نہ سرکاری ریٹ کا مسئلہ حل ہو سکا۔ پرچون مارکیٹ میں چینی کم سے کم 150 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ حکومت اور شوگر ملز تاحال چینی کی قیمت کا تعین نہ کر سکے۔ اس وقت مارکیٹ میں چینی کا کوئی سرکاری ریٹ نہیں ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 141 روپے جبکہ ایکس ملز ریٹ 137 روپے فی کلو ہے۔ آٹے کے نرخوں میں معمولی کمی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 4 روز میں 100 روپے تک سستا ہوا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2720 سے 2750 روپے تک مل رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1350 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کھلا اور چکی آٹا بدستور پرانی قیمت پر ہی بیچا جا رہا ہے۔ سرخ آٹا 140 اور سفید فائن 150 روپے فی کلو ہے۔ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں معمولی کمی سے آٹا سستا ہوا ہے، تاہم سرکاری ریٹ کے تعین تک یہ ریٹ دیر پا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں 2 روزہ مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری سیاحت آصف بلال لودھی نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ فیسٹیول میں 30 اقسام کے آموں کی نمائش کی گئی۔ پھلوں کا بادشاہ آم، مقامی ہوٹل میں فیسٹیول کا اہتمام۔ محکمہ صحت کی جانب سے 2 روزہ مینگو فیسٹیول، سیکریٹری صحت آصف بلال لودھی نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ 30 سے زائد اقسام کے آم نمائش کے لیے رکھے گئے۔ اسکول اور کالجز کے طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فیسٹیول میں میوزک کا بھی تڑکا لگایا گیا۔ ایونٹ مینیجر نعمان کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کا بنیادی مقصد ایگریکلچر صحت کو فروغ دینا ہے۔ اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر جو ٹوریزم ہے، جس کو ہم ایگری ٹوریزم کہتے ہیں، اس کو ہم پروموٹ کریں، کیونکہ ٹی ڈی سی پی اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ سپورٹس میں چولستان جیپ ریلی اور تھل جیپ ریلی جیسے ایونٹ کروا رہا ہے، لیکن یہ چونکہ پنجاب میں 60% ایگریکلچر لینڈ ہے اور یہ ایک ہمارا نیگلیکٹڈ سیگمنٹ تھا۔ نمائش میں شوگر کے مریضوں کے لیے بھی خصوصی آم کی قسم رکھی گئی، جس سے وہ خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایسی ورائٹیز ہیں جن میں آپ نا شوگر کے پیشنٹ بھی یعنی کہ کر سکتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو چوسا کھا کے جو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، وہ دوسری ورائٹیز ایسی ہیں مگر بہت ریئر ہیں، ہم اس کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ یہاں پر رکھے گئے آم مارکیٹ میں کبھی نظر نہیں آئے۔ یہاں پہ ڈیفرنٹ کمپنیز آئی ہیں اپنے مینگو کی، انہوں نے نمائش کی ہے جس میں بہت سارے وائٹ چونسا، کالا چونسا اور اس کے علاوہ بہت سارے آموں کے اقسام شامل ہیں۔ میں جب پکچرز وغیرہ یہاں پہ بنا رہی تھی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ہر چیز کو جو ہے نا یہاں سے ٹیسٹ کر کے جاؤں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں مارکیٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ بہت اچھا لگا یہاں آ کے، اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں، بیکری آئٹم وغیرہ اور آم کو خشک کر کے ہمیں دکھایا گیا، بتایا گیا۔ بہت اچھا لگا یہاں کے، ایسے فیسٹیول ہونے چاہیے۔ فیسٹیول میں آموں سے تیار کردہ بیکری کی مختلف آئٹمز کو بھی پیش کیا گیا۔ جشن آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ملی جوش و جذبے سے سرشار چھوٹے بڑے سبھی بازاروں میں خریداری میں مصروف ہیں۔ اردو بازار کے باہر ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ زین علی کی رپورٹ۔
14 اگست یوم آزادی، شہر کے گلی کوچوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، لاہوری آزادی کا جشن منانے کے لیے تیار۔ اردو بازار گمپت روڈ پر قومی پرچموں، جھنڈیوں، باجوں اور بیجز کے سٹال سج گئے۔ بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف ہیں۔ جہاں بڑے جشن آزادی کی تیاریوں میں مگن ہیں، وہیں فیس پینٹنگ، ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں اور قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ پوری قوم یوم آزادی کے حوالے سے انتہائی پرجوش نظر آ رہی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کے اصرار پر مارکیٹ میں خریداری کے لیے آئے ہیں۔ جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ انہوں نے تو رات کو بھی سونے نہیں دیا، تو ابھی میں صبح ناشتہ تک نہیں کرنے دیا کہ پاپا ہمیں فوراً مارکیٹ لے کے چلیں، ہمیں باجے اور جھنڈے وغیرہ وہ لے کے دے۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ٹائم دیکھ لیں، ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، تو بچوں کی ضد کی وجہ سے بھائی یہاں آنا پڑا ہمیں۔ آج ہم نے چاچو کو صبح سے تنگ کیا تھا، ہمیں باجے لے کے دیں، 14 اگست آنے والی ہے، جھنڈا لے کے دیں، تو چاچو کو ہم نے ناشتہ تک نہیں کرنے دیا، اب چاچو ہمیں لے کے آئے ہیں۔ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے اور اس دن کو بھرپور انداز میں منانا ملی جوش و جذبے کا برملا اظہار ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی مختلف علاقوں میں کارروائی، کروڑوں روپے کا اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس رضوان بشیر کی ہدایت پر ٹیم نے کارروائی کی۔ سپرنٹینڈنٹ رائے وقار کی نگرانی میں ٹیم نے بند روڈ اور 2 موریا پل کے قریب کارروائی کی۔ ضبط شدہ سامان میں کافی، فرانس کا منرل واٹر، ٹائرز اور دیگر سامان شامل ہے۔ ضبط شدہ سامان کو ویئر ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہر کی 170 مارکیٹوں سمیت 460 بلند و بالا عمارتوں میں فائر ہیڈرنٹس اور آگ بجھانے والے آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ مارکیٹوں کے چوراہوں پر فائر ہیڈرنٹس لگانے کا منصوبہ بھی التوا کا شکار۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ نے انتظامی تیاریوں کی کلائی کھول دی۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ شہر کی 170 مارکیٹوں سمیت 460 بلند و بالا عمارتیں غیر محفوظ، فائر ہائیڈرنٹس اور آگ بجھانے والے آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف۔ مارکیٹوں کے چوراہوں پر فائر ہائیڈرنٹس لگانے کا منصوبہ بھی التوا کا شکار۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ نے انتظامی تیاریوں کی کلائی کھول دی۔ رپورٹ کے مطابق اربوں روپے کا ریکارڈ رکھنے والی سرکاری عمارتیں بھی غیر محفوظ ہیں۔ 460 بلند و بالا عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹس، فائر الارم سسٹم، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر بھی موجود نہیں۔ ڈی سی، کمشنر آفس، ٹاؤن ہال، ریونیو، خزانہ میں فائر سیفٹی آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف۔ کوآپریٹو بلڈنگ اور یونین کونسل سمیت 5 تحصیلوں میں آگ بجھانے والے آلات موجود نہیں۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے مشترکہ سروے نے فائر ہائیڈرنٹس کی قلت کا پول بھی کھول دیا۔ شاہ عالم مارکیٹ، اندرون شہر، انارکلی، نیلا گنبد بازار میں فائر ہائیڈرنٹس منصوبہ التوا کا شکار۔ ہال روڈ، ایڈن روڈ، مال روڈ پر بھی فائر ہائیڈرنٹس نہ لگ سکے۔ پلاننگ افسران اور دیگر محکمے اپنے کنٹرول ایریاز میں ایکشن نہ لے سکے۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ کے مطابق 620 پلازا مالکان اور 480 شاپنگ سینٹرز کو نوٹس اور جرمانے کیے گئے۔ 243 پلازا مالکان کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، مناوا کے علاقے میں ایک ہفتے سے بجلی غائب ہے۔ مکینوں کی بارہا شکایات کے بعد ٹرانسفارمر لگایا گیا۔ اب آدھے گھنٹے بعد ٹرانسفارمر دوبارہ جل گیا۔ آگ لگنے سے قریبی عمارتوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ محمد اسامہ کی رپورٹ۔ مناوا کے مکین ایک ہفتے سے بجلی سے محروم، گرمی اور حبس سے مکینوں کا برا حال۔ شہریوں کی 12 شکایات کے بعد لیسکو حکام نے ٹرانسفارمر لگایا۔ آدھے گھنٹے میں ہی ٹرانسفارمر دوبارہ جل گیا۔ آگ لگنے سے قریبی عمارتوں اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ مکینوں نے لیسکو حکام کے خلاف نعرے بازی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے سے مساجد اور گھروں میں پانی نہیں آ رہا۔ متعدد بار شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایک ہفتے بعد بجلی آئی ہے، وہ بھی 12 کمپلین کے بعد ٹرانسفارمر لگا ہے۔ جاتے ہی ان کے نوٹس میں تھا کہ یہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد یہ ٹرانسفارمر دھماکے سے ایک پھٹا ہے، آئل نکلا ہے اور سارا جو ہے نا یہ ادھر بجلی کی تاریں گر گئی ہیں، بچے گزر رہے ہیں، یہ خدا نے بچایا ہے۔ ایک ہفتہ تک یہاں پہ لائٹ نہیں تھی، اب ایک ہفتے کے بعد خدا کر کے یہ ٹرانسفارمر لگا اور وہ آدھا گھنٹہ نہیں چلا، اور جو جب لگا رہے تھے ان کو بتایا کہ اس کا آئل لیک ہو رہا ہے، یہ جل جائے گا، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ شہریوں نے لیسکو حکام سے نوٹس لے کر فوری طور پر بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مہنگی بجلی سفری سہولیات پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ اورنج ٹرین نے ایک سال میں 5 کروڑ 48 لاکھ سے زائد یونٹ پھونک دی ہے۔ بجلی کی قیمت مسلسل بڑھنے سے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے بل میں بھی اضافہ ہوگا۔ فہد امین رپورٹ کر رہے ہیں۔
शहर का महंगा तरीन मंसूबा बिजली की कीमत में इजाफे से मजीद महंगा हो गया। ऑरेंज ट्रेन एक साल में 5 करोड़ 48 लाख से जायद यूनिट फूंक गई। ऑरेंज ट्रेन ने 22 जून 2022 से 23 जुलाई 2023 तक 2 अरब 16 करोड़ 22 लाख 43,103 रुपए की बिजली इस्तेमाल की। लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन और बागबानपुरा डिवीजन से ऑरेंज ट्रेन की बिलिंग की जाती है। लेस्को की जानिब से ऑरेंज ट्रेन को मल्टीप्लाई फैक्टर 600 लगाया गया है। ऑरेंज ट्रेन पर हर माह करोड़ों की बिजली खर्च होती है। हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ने से ऑरेंज ट्रेन के बिल में भी इजाफा हुआ। बिजली महंगी होने से रवा माह मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बिलों में भी होश रुबा इजाफा होगा। बागबानपुरा के इलाके में मौजूद मुल्तानी कॉलोनी खस्ता हाली की तस्वीर बन गई। गलियों में खड़ा गटरों का पानी, कूड़े के ढेर और बदबू के उठते बबूके अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गए। इंतजामिया सिरे से गायब नजर आती है। बागबानपुरा के इलाके में मौजूद मुल्तानी कॉलोनी खस्ता हाली की तस्वीर बन गई। गलियों में खड़ा गटरों का पानी, कूड़े के ढेर और उनसे उठने वाली बदबू हुकाम का मुंह चढ़ाने लगी। बिजली की तारों का जाल खतरे की घंटी बनकर इलाका मकीनों के स्तरों पर मंडलाने लगा। वासा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लेस्को के अहलकार गायब। शहरी कहते हैं कि गुज़श्ता 7 बरसों से इलाके का यही हाल है। मुतअद्दिद मरतबा मुतल्लिका हुकाम को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। सब गए हैं, जाके उन्होंने आगे अर्ज की है कि जो कुछ भी है आपकी मेहरबानी, हमारा पानी का पैप, ये बिजली आप देख रहे हैं, ये सामने जो सी बिजली है, ये बच्चों को लगने का खतरा है, डर लग रहा है कि कोई खंबा इधर लगा दे, कोई खंबा नहीं लगा के दे रहा, कोई पानी का पैप नहीं डाल के दे रहा। 400 फुट से हम पानी लेके आ रहे हैं। डेंगू मच्छर यहाँ लगा फिर रहा, कूड़ा क्रिकेट है, इधर बहुत ज़्यादा पानी जो सीवरेज का है, सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है इधर, तो पानी जो आ रहा है वो भी इतना गंदा है जिसके साथ हम वज़ू भी नहीं कर सकते। शहरी मुतल्लिका हुकाम से अपने मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। सरकार गैर संजीदा, शहर के मकीन रंजीदा। लाहौर में 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का टास्क शर्मिंदा ताबीर न हो सका। ये रिपोर्ट देखिए। पार्किंग प्लाजों पर तमाम मीटिंग्स प्लानिंग तक ही महदूद। 5 बरस से अपनी तकमील के मुंतज़िर 11 पार्किंग प्लाजे किस्सा पारीना बन गए। पार्किंग प्लाजों की लागत 5 बरस में 3 अरब से बढ़कर 20 अरब तक जा पहुंची। पार्किंग और ट्रैफिक की सुस्त रवि से शहरी अजियत का शिकार हो गए। दाता दरबार के करीब 3 कनाल 6 मरले पर 10 मरला पार्किंग प्लाजे का PC1 फाइलों तक महदूद। शेरावाला गेट पर 20 कनाल अराजी पर 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा तमीर करने का नया PC1 तैयार। हॉर रोड पर 2 कनाल 7 मरले की अराजी पर 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा की भी ताहाल मंजूरी न हो सकी। बरकत मार्केट के साथ 7 कनाल 4 मरला अराजी पर 2 मंजिला प्लाजा तमीर का असर नो PC1 फाइलों में बंद। इचरा फिरोजपुर रोड पर 4 कनाल 3 मरला अराजी पर 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा का असर नो PC1 तैयार किया गया। हाई कोर्ट के करीब 8 कनाल 4 मरला के 4 मंजिला प्लाजा में 512 गाड़ियों की गुंजाइश रखी गई। लीला गुंबद फुआरा चौक का असर नो PC1 भी तैयार करके फाइलों में बंद कर दिया गया। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक 5 प्लाजे MCL, 2 प्लाजे औकाफ की जमीन पर बनना है। 2 पार्किंग PHA, 1 LDA और 1 लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी पर बनने थे। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि ट्रैफिक की सूरत हाल के पेश नजर प्लाजों की तामीर नागुसीर है। पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए मनसूबाबंदी वक्त की अहम जरूरत है। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए निगरान वज़ीर आला से महकमाना पॉलिसी पर बातचीत चल रही है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। मॉनसून बारिशों में डूबने वाले निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने इंतजामिया को झंझोड़ दिया है। वासा ने निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 के बजाय 2 वाटर टैंक तामीर करने की तजवीज़ दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। कज़ाफी स्टेडियम को बारिश के पानी में डूबने से बचाने का प्लान। निगरान पंजाब हुकूमत और वासा एक बार फिर कज़ाफी स्टेडियम में वाटर टैंक बनाने के लिए मुतहरिक। वासा ने निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 के बजाय 2 वाटर टैंक तजवीज़ कर दिए। फंड्स के हुसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी भी अरसाल। वासा की सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए 1 अरब 43 करोड़ 30 लाख रुपए देने की इस्तदा। 23 जून 2021 को भी प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी इजलास में कज़ाफी स्टेडियम वाटर टैंक की मंजूरी दी गई। प्लान के तहत 60% रकम स्पोर्ट्स बोर्ड और बकिया पंजाब हुकूमत अदा करनी थी। 17 दिसंबर 2021 को होने वाले इजलास में स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड्स देने से इनकार कर दिया। नए प्लान में वासा ने वाटर टैंक के लिए पंजाब हुकूमत से 100% फंड्स का तकाजा कर दिया। 2021 में मंसूबे पर अमल दरामद न होने से लागत में भी इजाफा हो गया। PC1 के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम वाटर टैंक की लागत 65 करोड़ 32 लाख 12,000 रुपए थी, जिसमें अब 78 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।